السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آپریٹنگ سسٹمز کورس. آج ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا انشاءاللہ. امید ہے پہلا لیکچر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا. اگر اس میں کوئی سوال ہوں تو فیل فری ٹو آلویز آسک دیز کویشچنز اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر دیم. اچھا، دوسرا لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج دیکھ لیں کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہے. سو لیٹس گو اینڈ سی واٹ دا ایجنڈا از. اچھا، آج کے ایجنڈے میں ہم سب سے پہلے تو ریویو کر لیں گے پچھلا لیکچر نمبر 1. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹمز کی کتنی قسمیں ہیں نارملی جو یوز ہوتی ہیں. دیر مے بی ادر ٹائپس وچ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس ہیئر، بٹ جنرلی اسپیکنگ جتنی اس کی ٹائپس نون ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ انٹرپٹس کیا ہوتی ہیں، ٹریپس کیا ہوتی ہیں اور سگنلس کیا ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ انٹرپٹس کے بارے میں آپ نے پہلے کمپیوٹر آرگنائزیشنس کے کورس میں یا کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے کورس میں پہلے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. آپ نے پرہیپس پروگرام بھی لکھے ہوں گے جو کہ ان انٹرپٹس کو یوز کرتے ہیں. لیکن اس ڈسکشن میں ہمارا پرپز ہوگا کہ ہم آپریٹنگ سسٹم کے پرسپیکٹو سے اس کو دیکھیں، فرام دا آپریٹنگ سسٹمز ڈیزائنرز پرسپیکٹو اینڈ دا یوزرز پرسپیکٹو. تو یہ تین چیزیں ہم پھر کریں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سی پی یو پروٹیکشن، آئی او پروٹیکشن، میموری پروٹیکشن اور ان جنرل کمپیوٹر سسٹم میں جتنے ریسورسز ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو ضرورت کو ہم ہائی لائٹ کریں گے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے، اور آخر میں ہم ریکیپ کریں گے آج کے لیکچر کا. تو دیکھتے ہیں، اب پہلے ہم ریویو کر لیتے ہیں پچھلا لیکچر کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا. بیسیکلی پچھلے لیکچر میں انٹروڈکشن ہوئی تھی، میری انٹروڈکشن ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے کورس کی انٹروڈکشن کی. کورس کے ٹاپکس انٹروڈیوس کرنے سے پہلے میں نے ایک بریف ڈسکشن دی کہ آج کل کا کمپیوٹر سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے، اس میں کون کون سی ڈیوائسز ہوتی ہیں اور اس کا پرپز کیا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پرپز جو کمپیوٹر سسٹم کا ہے وہ بیسیکلی ایک پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. تو جب ایک کمپیوٹر پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر کو، اور جو چیزیں کمپیوٹر کو کرنی پڑتی ہیں وہ ہم نے کہا کہ یہ چیزیں پرائمریلی آپریٹنگ سسٹم کو کرنی پڑتی ہیں. اور اس سے ہم نے پھر ڈفرنٹ ٹاپکس کو بریفلی ڈسکس کیا، جس میں ہم نے کہا جی میموری مینجمنٹ کی ضرورت ہے، سی پی یو اسکیجولنگ کی ضرورت ہے، ڈسک مینجمنٹ کی ضرورت ہے، ڈسک اسکیجولنگ کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ کنکرنٹ پروسیسز کی بات کی تھی تو ہم نے کہا کہ ان میں جب کنکرنٹ پروسیسز رن کر رہے ہوتے ہیں شیئرڈ میموری کو یا کسی شیئرڈ ریسورس کو وہ ایکسس کرتے ہیں تو دیر از اے پرابلم کال دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. اس کو ہم نے بریفلی دیکھا کہ ہوتی کیا ہے. پھر ہم نے کہا اس کو سالو کرنے کے لیے ہم مختلف سولوشن دیکھیں گے اس کورس میں بعد میں آفٹر فیو لیکچرز. اور پھر ہم نے دیکھا کہ میموری مینجمنٹ کی کون کون سی ٹیکنیکس ہیں، ورچوئل میموری کیا ہوتی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اس طرح کی ساری چیزیں ہم نے بریفلی ڈسکس کی کہ یہ ٹاپکس ہم کورس میں ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. آخر میں ہم نے کہا کہ جسٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا کورس سلولی ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کا پرپز کیا ہے. تو اس میں ہم نے کہا کہ دیر آر ٹو پرسپیکٹوز. ایک جو ہے وہ یوزر کا پرسپیکٹو ہے، اور یوزر میں کہتا ہوں جو آپریٹنگ سسٹم کو یوز کرتا ہے بائی یوزنگ آئیکونز اور کمانڈ لائنز اینڈ سو آن، اور یا پروگرامر جو ہے. تو یوزر میں ایک بیسک یوزر اور پروگرامر دونوں کو لے کے آ رہا تھا. تو ایک تو یوزر کا پرسپیکٹو ہے، اس کو ہم نے کہا جی یہ ٹاپ ڈاؤن پرسپیکٹو ہے. اور دوسرا آپریٹنگ سسٹم کا پرسپیکٹو کیا ہے یا آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنر کا پرسپیکٹو کیا ہے. تو یوزر کا پرسپیکٹو ہم نے یہ کہا کہ یوزر کو آپریٹنگ سسٹم ایک بڑی آسان سی مشین یوز کرنے کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. اٹ از اے لیئر آف سافٹ ویئر بٹوین دا کمپیوٹر سسٹم ہارڈ ویئر اینڈ دا یوزر، اینڈ اٹس پرپز از فرام دا یوزرز پرسپیکٹو ٹو گیو یوزر اے ویری سمپل مشین ٹو ڈیل ود. اچھا، آپ کے ہارڈ ویئر کمپیوٹر سسٹم ہارڈ ویئر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سی پی یو ہوتا ہے، مین میموری ہوتی ہے، آپ کا ماؤس ہوتا ہے، کی بورڈ ہوتا ہے، آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، اینڈ مینی ادر پریفرل ڈیوائسز، پرہیپس اے پلاٹر اینڈ اے پرنٹر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ ایک یوزر کو ساری چیزوں کے ساتھ خود ہی ڈیل کرنا پڑے تو میرا خیال ہے بڑے کم یوزرز ہوں گے جو کمپیوٹر سسٹم کو یوز کریں. لیکن آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے کہ یوزر کو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا کہ انڈر لائن ہارڈ ویئر میں ہے کیا. مثلا یہ ہے کہ میں نے ایک فائل کریٹ کرنی ہے تو میں ایک ایڈیٹر یوز کر سکتا ہوں، ٹیکسٹ ایڈیٹر، یا میں ورڈ پروسیسر یوز کر لوں گا، یا میں کوئی ایکسل شیٹ بنانا چاہتا ہوں تو وہ یوز کر لوں گا، یا کوئی اور ٹول یوز کر لوں گا، اور میں صرف ایک سمپل سی کمانڈ دوں گا
یا ایک مینیو ڈریون انٹرفیس یوز کر کے تو اس فائل کو کریٹ کر دوں گا, فولڈرز کو کریٹ کر دوں گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ناٹ ایون ریئلائزنگ کہ انڈر لائن کتنا کام ہو رہا ہے, کہ دیر سم تھنگ ہیپننگ, some piece of software is running which is interacting with these devices such as the disk controller, disk drive and the keyboard and so on. اچھا, یہ تو تھا یوزر کا پرسپیکٹو کہ ایک بڑی سمپل سی مشین یوزر کو مل جاتی ہے جس سے اس نے ڈیل کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس لیے آپریٹنگ سسٹم کا پرپز ہے ایک ورچوئل مشین یوزر کو پرووائڈ کرنا جو اس کے لیے بڑی آسان ہے یوز کرنا. اچھا, دوسرا پرسپیکٹو یہ تھا کہ آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنر کے پرسپیکٹو کیا ہے یا آپریٹنگ سسٹم کا پرسپیکٹو کیا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں اتنے زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں, ہارڈ ویئر ریسورسز کی ہم جنرلی بات کرتے ہیں, لیکن سافٹ ویئر ریسورسز بھی ہوتے ہیں, اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دیم ایز وی موو فارورڈ. تو ان ساروں کو مینج کون کرتا ہے ٹو میک شیور کہ دا ریسورسز آر ایلوکیٹڈ اینڈ ڈی ایلوکیٹڈ ان اے ٹائملی, فیئر اینڈ سیکیور فیشن. یہ سارا کام آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے. فار ایگزامپل, آپ نے ایک اپلیکیشن رن کی, لیٹس سے ویب براؤزر, آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر یوز کر رہے ہیں یا جو بھی کوئی نیٹ اسکیپ نیویگیٹر یوز کرتے ہیں, تو اس کو آپ نے لانچ کیا, تو اس کو رن کرنے سے پہلے مین میموری میں ہونا ہے. دا کوشچن از ہاؤ مچ مین میموری شوڈ بی ایلوکیٹڈ فار دس پروگرام ٹو رن, کہاں وہ میموری ہوگی اور کب میموری ایلوکیٹ کرنی ہے اور کب اس کو ڈی ایلوکیٹ کرنا ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم ہینڈل کرتا ہے. سو دوسرا پرسپیکٹو جو باٹم اپ پرسپیکٹو ہے یا ویو ہے وہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم از اے ریسورس مینیجر. تو یہاں پہ ہم نے بات ختم کر دی. پھر ہم نے کہا جب نیکسٹ ٹائم اب آئیں گے دوسرے لیکچر میں تو ویل ٹاک اباؤٹ سم ویری امپورٹنٹ آپریٹنگ سسٹم کانسیپٹس. تو آج ان کانسیپٹس کی طرف ہم جاتے ہیں. ٹو بگن ود ویل ٹاک اباؤٹ ویریس آپریٹنگ سسٹم ٹائپس. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سے پروٹیکشن ایشوز ہیں. سو ویل ٹاک اباؤٹ protection of various hardware resources such as the CPU, the main memory and the IO devices. اور آخر میں ہم ایک ریویو کر لیں گے پورے لیکچر کا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کی کتنی ٹائپس ہیں. اچھا, آپریٹنگ سسٹم میں پہلے ہم بات کرتے ہیں سنگل یوزر سسٹم کی. ایسا کمپیوٹر سسٹم جس کے اندر ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم رن کر رہا ہے جو کہ ایک یوزر کو ایٹ اے ٹائم کمپیوٹر یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے. سو اس میں مینی پیپل کین یوز دا کمپیوٹر سسٹم بٹ اونلی ون ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, اس کمپیوٹر سسٹم کو ہسٹوریکلی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرسنل کمپیوٹر سسٹم ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ نیسسریلی مین کہ ٹوڈیز پرسنل کمپیوٹرز الاؤ اونلی اے سنگل یوزر ٹو یوز دا سسٹم ایٹ اے گیون ٹائم. اچھا, سو بٹ ہسٹوریکلی دس ہیز بین دا کیس کہ جو پرسنل کمپیوٹرز ہیں ان میں ایک یوزر ایٹ اے ٹائم یوز کرتا ہے کمپیوٹر سسٹم کو. تو سنگل یوزر سسٹم جو ہوتے ہیں وہ نارملی انٹریکٹیو بھی ہوتے ہیں کہ وین ایور آئی وانٹ ٹو رن سم ایپلیکیشن آن دا کمپیوٹر سسٹم آئی کین انٹریکٹ ود دا کمپیوٹر سسٹم. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم کی یا کمپیوٹر سسٹم کی بات کریں گے جو کہ الاؤ نہیں کرتا یوزر کو کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی, پروگرام اس نے جو رن کیا ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی. لیکن سنگل یوزر سسٹمز سارے کے سارے الاؤ کرتے ہیں, سرٹنلی ٹوڈیز سنگل کمپیوٹر سسٹمز کہ وہ یوزر ان سے انٹریکٹ بھی کر سکے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے سنگل یوزر کمپیوٹر سسٹم کو تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کنوینئنٹ ہوگا یہ سسٹم یوزر کے لیے یوز کرنا. تو دا بیسک گول از کہ دا سافٹ ویئر دا آپریٹنگ سسٹم وچ از ڈیزائنڈ فار اے سنگل یوزر سسٹم اٹ از ویری کنوینئنٹ ٹو یوز. تو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں گرافیکل یوزر انٹرفیس بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ سو وچ وی جنرلی کال دا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم, ناٹ نیسسرلی ون پرٹیکولر ٹائپ بٹ ویریس ٹائپس آف ونڈوز آپریٹنگ سسٹم. دوسرا اس میں یہ ہے کہ رسپانسونیس ہم نے دیکھنی ہے کہ کمپیوٹر سسٹم جو سنگل یوزر سسٹم ہے اس کی رسپانس بڑی اچھی ہو. اچھا, کئی اور چیزیں اس میں ہم نے دیکھنی ہے کہ ایک تو یہ کہ جو سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے آلدو کہ اس کو ایک یوزر یوز کرتا ہے دیر آر مینی ایشوز وچ آر ناٹ نیڈیڈ ان پرٹیکولر. سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں, اگر ایک یوزر یوز کر رہا ہے تو وہ جو مرضی کرے اپنے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ. لیکن کئی جو کنٹمپرری سنگل یوزر سسٹمز ہیں وہ جو بڑے مین فریم کمپیوٹر سسٹمز ہیں یہ آپریٹنگ سسٹم جو لکھے گئے تھے بڑے کمپیوٹرز کے لیے جن کو ملٹیپل یوزرز یوز کر سکتے ہیں ایٹ اے گیون ٹائم, ان کی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ٹیکنالوجیز بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی زمرے میں بات کرتا چلوں کہ جو آج کل کے سنگل یوزر جو پرسنل کمپیوٹرز ہیں وہ صرف سنگل یوزر سسٹمز ہی نہیں رن کرتے,
وہ آپریٹنگ سسٹم ایسا یوز کرتے ہیں جس میں ملٹیپل یوزرز یوز کر سکیں کمپیوٹر سسٹم کو. اینڈ اے گریٹ ایگزامپل از دا لینکس آپریٹنگ سسٹم. لینکس الاؤز ملٹیپل یوزرز ٹو یوز دا کمپیوٹر سسٹم ایٹ اے گیون ٹائم. لیکن جو اور دوسرے سنگل یوزر آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان میں ڈاس ہسٹوریکلی بڑا مشہور رہا ہے. پھر ونڈوز کی کئی ورژنز جو ہیں وہ سنگل یوزر سسٹمز ہیں. میں جو یونکس آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو بھی آپ سنگل یوزر موڈ میں رن کر سکتے ہیں کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی یوزر یوز کرے سسٹم. میک او ایس جو ہے سرٹنلی دا اولڈر ورژنز وہ بھی سنگل یوزر کمپیوٹر سسٹم کے لیے یوز کی جاتی ہیں. سو دیز آر دا ویریس آپریٹنگ سسٹمز وچ آر ٹپکلی یوزڈ آن سنگل یوزر کمپیوٹر سسٹمز. اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں کہ ایک اور آپریٹنگ سسٹم یا کمپیوٹر سسٹم کی ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیچ سسٹمز. تو اس میں تین چیزیں ہم دیکھیں گے. ایک تو یہ دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے, بیچ سسٹمز کیوں, وائی واز دیر اے نیڈ فار بیچ سسٹمز. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کرنٹلی بیچ سسٹمز کیا ہوتے ہیں. اینڈ فائنلی ویل سی اے فیو ایگزامپل ایپلیکیشنز وچ آر گریٹ ایگزامپلز, دے آر ویری گڈ میچ فار دا بیچ سسٹمز. یعنی وہ بیچ سسٹم پہ ہی رن کریں تو زیادہ اچھی طرح رن کرتی ہیں. اچھا, جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں کہ ہسٹوریکلی بیچ سسٹمز کی ضرورت کیوں پڑی. تو مینی ایئرز اگو, لیٹس سے 20-30 ایئرز اگو, ایکچولی مور سو 30 ایئرز دین 30-35 ایئرز اگو, کمپیوٹر سسٹمز میں ڈسک ڈرائیو نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے, ڈسک ڈرائیو کی بیسک پراپرٹی جو ہے کہ یہ رینڈم ایکسس کی اجازت دیتی ہے آپ کو, کہ رینڈملی کسی جگہ پہ جا کے ڈسک پہ آپ جو بھی ڈیٹا فائل ریڈ کرنا چاہیں, پروگرام فائل ریڈ کرنا چاہیں, کچھ چیز رائٹ کرنا چاہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ڈسک ڈرائیوز نہیں ہوتی تھی, اس وقت ٹیپ ڈرائیوز ہوتی تھی, جیسے آپ کی یہ وی سی آر میں چلتی ہے نا, اس طرح کی. دے لک لٹل ڈفرنٹ بٹ اس طرح کی ہوتی تھی. تو اس پہ سارے پروگرامز بھی لوڈ ہوتے تھے, اسٹور ہوتے تھے, اس میں سارے جو آپ کی اپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں یہ جب ٹیپ یوز ہوتی تھی تو پروگرامز کیسے ایکسیکیوٹ ہوتے تھے. اچھا, کیونکہ ساری چیزیں یہ ٹیپ پہ ہوتی تھیں, اور ٹیپ جو ہے انہیرنٹلی سیکوینشل ڈیوائس ہے. یعنی آپ نے ٹیپ میں, جیسے آپ کو مووی اگر دیکھ رہے ہیں ٹیپ پہ یا کوئی گانا سن رہے ہیں, تو آپ کو اگر پچھلا گانا سننا ہے یا پچھلا کوئی دیکھنا ہے, کلپ دیکھنا ہے, تو آپ کو ریوائنڈ کرنی پڑے گی ٹیپ, یا اگلا کوئی کلپ دیکھنا ہے تو آپ کو فارورڈ کرنی پڑے گی. تو آپ رینڈملی نہیں جا سکتے کہ جی مجھے اس حصے پہ لے جائیں ٹیپ کے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سیکوینشلی جانا پڑے گا. تو یہ جو ٹیپ ڈرائیوز یوز ہوتی تھی کمپیوٹر سسٹم میں, جن پہ آپ کے پروگرام فائلز بھی ہوتی تھی, ڈیٹا بھی ہوتا تھا, ساری اپلیکیشنز بھی ہوتی تھی سچ ایز کمپائلرز. تو اس میں جب کسی نے پروگرام رن کرنا ہے تو کیا ہوتا تھا کہ لیٹس سے کہ میں نے فورٹرین کا پروگرام لکھا, میں نے سبمٹ, آئی وانٹڈ ٹو رن دا فورٹرین پروگرام. تو ہوتا کیا تھا کہ کمپیوٹر سسٹم ایک آپریٹر ہوتا تھا جو کہ ٹیپ کو لوڈ کرتا تھا جس میں فورٹرین کا کمپائلر ہو. وہ کمپائلر کو لے آتا تھا, اس کے بعد اس کو لوڈ کرتا تھا میموری میں. پھر پروگرام میرا جس ٹیپ میں تھا اس کو وہ لگاتا تھا ٹیپ ڈرائیو پہ. میرا پروگرام جہاں پہ ہے اس کو ریوائنڈ کرتا ٹیپ کو یا فارورڈ کرتا, وہ لا کے اس کو لوڈ کرتا اور پھر پروگرام کو کمپائل کرتا اور پھر اس کو رن کرتا. اچھا, سپوز نو کہ جو اس سسٹم میں جو پروگرامز آ رہے ہیں, مے بی دیر از اے فورٹرین پروگرام فالوڈ بائی سم ادر پروگرام ان سم ادر لینگویج سچ ایز ایلگول. اس زمانے میں ایک ہوتی تھی جس وچ لک سم تھنگ لائک پیسکیل. اگر کچھ لوگوں نے دیکھی ہے پیسکیل پروگرامز کس طرح ہوتے ہیں. سو بٹ اٹ واز اے ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج. تو فورٹرین کا کسی نے بھیجا, پھر ایلگول کا, پھر مے بی بیسک کا کسی نے بھیج دیا, پھر فورٹرین کا آ گیا. سو کیا ہوا, فورٹرین, ایلگول, بیسک اور پھر فورٹرین کا. تو کمپیوٹر سسٹم کیسے ان سب کو ایکسیکیوٹ کرتا, پہلے کمپائل کرتا, پہلے فورٹرین کا کمپائلر لوڈ کرتا, اس ٹیپ کو پہلے ماؤنٹ کیا جاتا, وہ جس جگہ پہ کمپائلر ہے اس کو وہاں سے میموری میں لوڈ کیا جاتا. پھر فورٹرین کا پروگرام جس ٹیپ میں ہے اس کو لگایا جاتا, اور اس میں سے جہاں پہ ہے فورٹرین کا پروگرام وہ لا کے اس کو لوڈ کیا جاتا اور پھر اس کو کمپائل کر کے رن کیا جاتا. اس کے بعد دوسری ٹیپ جس میں پرہیپس ایلگول کا کمپائلر تھا, اس ٹیپ کو ماؤنٹ کیا جاتا, اس ریوائنڈ کیا یا فارورڈ کیا جاتا, اس کو لوڈ کیا جاتا. ایلگول کے جس ٹیپ میں پروگرام ہے اس کو ماؤنٹ کر کے وہ لوڈ کی جاتی, مین میموری میں لوڈ کیا جاتا, اس کو کمپائل کر کے رن کیا جاتا. پھر اسی طرح بیسک کو رن کیا جاتا اس کا انٹرپریٹر لا کے. اس کے بعد پھر جو پہلی ٹیپ ہمیں ضرورت تھی فورٹرین کی کمپائلر کی, اس کو ماؤنٹ کر کے نیکسٹ پروگرام ہم نے اسی طرح کمپائل اور رن کرتے. تو اٹ واز ویری ٹائم کنزیومنگ. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کہ ہم اتنا کیوں وقت لگا رہے ہیں کہ ٹیپ ماؤنٹ کرنی پڑتی ہے, پھر پہلا پروگرام فورٹرین کا آیا, اس کو رن کیا, پھر لیٹر آن پٹ دا ٹیپ بیک اگین فار فورٹرین کمپائلر اور دوبارہ ایک اور پروگرام کو رن کریں.
تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو سملر پروگرامز ہیں، لیٹس سے کہ فورٹرین کے جتنے پروگرام سبمٹ ہوئے ہیں ان اے پیریڈ آف سے 1 آور اور 2 آورس، ان ساروں کو ایک ہی ٹیپ میں رکھ کے ان کو باری باری کمپائل کر کے رن کر دیا جائے. ٹھیک ہے، سو ایک ہی دفعہ آپ کو وہ ٹیپ ماؤنٹ کرنی پڑتی تھی جس میں فورٹرین کا کمپائلر تھا. وہ فورٹرین کمپائلر آپ نے لوڈ کر لیا، اس کے بعد وہ ٹیپ ماؤنٹ کر دی جس میں سارے فورٹرین کے پروگرامز ہیں، ان کو 1 بائی 1 میموری میں لوڈ کیا، کمپائل کر کے رن کرتے گئے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو دس کانسیپٹ آف بیچنگ similar jobs and running them at the same time one after the other, this came out of a need کہ ہمارے پاس سیکوینشل ڈیوائس تھی اور ہم رینڈملی پروگرامس کو اٹھا کے کمپائل ایک ہی وقت میں ایک ہی کمپائلر سے نہیں کر سکتے تھے. اینڈ دس گیو برتھ ٹو دا بیچ سسٹمس. تو یہ ہسٹوریکلی یہ ہوتا ہے کہ بیچ سسٹمز میں کیا ہوتا تھا کہ یوزرز وڈ بی آسکڈ ٹو سبمٹ دیئر پروگرامز، دیئر جابس، اور وہ اسی وقت رن نہیں کریں گی. یوزر وڈ ناٹ بی ایبل ٹو انٹریکٹ ود دیئر جابس، بلکہ وہ بعد میں ٹپکلی یہ ہوتا تھا کہ جی آپ جاب سبمٹ کی، آپ نے 2 گھنٹے کے بعد، لیٹس سے کہ میں نے 8 بجے صبح جاب سبمٹ کی، تو جو ساری ایکسیکیوٹ ہوں گی یہ 10 بجے ہوں گی. 10 بجے پھر میں کمپیوٹر سینٹر میں جاؤں گا، وہاں سے مجھے آؤٹ پٹ ملے گی جی میرا پروگرام صحیح رن کیا یا اس میں ایررز تھے. اگر ایررز تھے آئی ول کم بیک ٹو مائی مشین اور اس کو کریکٹ کر کے پھر میں سبمٹ کروں گا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ فوراً ایکسیکیوٹ ہو جائے گی، وہ مے بی 12 بجے پھر وہ دوبارہ رن ہوگی، اینڈ آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا کمپیوٹر سینٹر ٹو پک اپ دا آؤٹ پٹ آف مائی پروگرام اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ایکچولی وین آئی واز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ وے بیک ان 1983, 84, 85 in those years, I actually got to use this batch system very frequently. So just to give you a personal experience, this is how we used to write our programs and run them. So you guys are very lucky that you have your own computer system which you can interact with. آپ نے C++ کا کمپائلر یوز کر کے پروگرام کمپائل کر کے رن کر لیا. ود ان اے سیکنڈ a few seconds you know whether there are any problems in your program or not, and you can correct those problems if the compiler tells you, for example, کہ اس میں کوئی ایررز ہیں یا جب آپ رن کرتے ہیں تو آپ کو پرابلمز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، دس واز دا ہسٹوریکل پرسپیکٹو. کرنٹلی یہ ہوتا ہے کہ کئی پروگرامس ہیں جو آپ رن کرتے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں کہ اسی وقت آپ اس کی آؤٹ پٹ دیکھ لیں. اچھا، آج کل کے زمانے میں بیچ سسٹمز میں ہم کرتے یہ ہیں کہ اگر کوئی پروگرامز ایسے رن کرنے ہیں جن کی آؤٹ پٹ ہم نے امیڈیٹلی نہیں دیکھنی، وی کین سی اٹ مے بی لیٹر آن ان فیو آورز اور فیو ڈیز اور مے بی دا نیکسٹ ڈے، ان کو ہم رن کر دیتے ہیں. وہ اسکیجول ہوتی ہیں ایٹ پرٹیکولر ٹائمز، وہ رن کرتی ہیں، اینڈ آفٹر فیو آورز اور مے بی دا فالوئنگ ڈے ہم جا کے اپنی آؤٹ پٹ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ دونوں پرسپیکٹو ہو گئے. ہسٹوریکلی کیوں ضرورت پڑی؟ بیکاز آف دا سیکوینشل ٹیپ ڈرائیو، اور ہم نے جابس کو بیچ کر کے ایک ہی وقت میں ون آفٹر دا ادر رن کر دیا. آج کل کا بھی پرسپیکٹو مل گیا. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اس میں کون کون سی ایسی ایگزامپلز ہیں اپلیکیشنس کی جو بیچ سسٹم پہ بڑا اچھا میپ کر جاتی ہیں، یعنی دے سیم ویری نیچرل فٹ فار اے بیچ سسٹم. آپ سوچیں اس کے متعلق. ایک آدھ ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل یہ واپٹا والے یا کوئی ایسی بڑی کمپنی جس نے بل کرنا ہے اپنے کسٹمرس کو، تو وہ جب بل پرنٹ انہوں نے کرنے ہیں تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو رن دس پروگرام اینڈ جسٹ سمپلی بلاک دا مشین ان دا سینس دیٹ نو بڈی ایلس کین یوز اٹ وائل دس پروگرام از رننگ، کیونکہ یہ تو بہت دیر لے گا. تو اس کو آپ سبمٹ کر دیتے ہیں، کمپیوٹر سسٹم آپ دوبارہ یوز کر لیں فار واٹ ایور یو وانٹ ٹو یوز اٹ فار، اور وہ بیچ جاب جو ہے وہ لیٹر آن پرہیپس ان دا مڈل آف دا نائٹ رن کرتی ہے. سارے آپ کے جو بلز ہیں وہ پرنٹ ہو جاتے ہیں، اینڈ نیکسٹ ڈے اور وین ایور دے آر ڈیلیورڈ ٹو دا کسٹمرز. اسی طرح کمپنیوں، جو بڑی کمپنی ان پرٹیکولر، ان کے جو پے رول سافٹ ویئر ہے جس نے ایونچولی پے چیکس پرنٹ کرنے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایز اے بیچ سبمٹ کر دیے جاتے ہیں، اور ساروں کے چیک پرنٹ ہو جاتے ہیں ان ون گو. سم ایٹ ٹائمز وین دا کمپیوٹر سسٹم users are not using the computer system perhaps in the middle of the night again. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا بیچ سسٹم. ٹھیک ہے، اچھا، بیچ سسٹم میں اب دیکھیں کہ ہوا کیا ہے کہ ہم نے ملٹیپل پروسیسز جو ہیں، یہ ملٹیپل پروگرامز مین میموری میں لوڈ کرنے ہیں اور ان کو 1 بائی 1 پھر ہم نے رن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ مین میموری میں ہمیں ملٹیپل پروگرامز رکھنے ہیں ایٹ اے گیون ٹائم. ٹھیک ہے، پھر اب ان کو جو ہسٹوریکل بیچ سسٹمز میں وہ پورے کا پورا پہلا پروگرام رن ہو جاتا تھا، اس کے بعد دوسرے پروگرام پہ آپ جاتے تھے، اس کو کمپلیٹلی رن کرتے تھے، پھر آپ تیسرے کے پاس، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب
کمپیوٹر سائنٹسٹ نے سوچا کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہم کریں کہ اف ایٹ آل پاسبل ان ساروں کو تھوڑا تھوڑا ہم رن کر لیں اور اس طرح رن کریں کہ کمپیوٹر سسٹم کا جو ایک موسٹ ایکسپینسو ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ریسورسز ہے دا سی پی یو, اس کو ہم جتنا بزی رکھ سکیں اس کو رکھیں, اور اگر وہ کر لیں گے تو پرہیپس ہم دوسری جو آئی او ڈیوائسز ہیں ان کو بھی بہت بزی رکھ سکیں. تو دس آئیڈیا گیو برتھ ٹو سم تھنگ نون ایز دا ملٹی پروگرامڈ سسٹمس. تو اب دیکھتے ہیں کہ ملٹی پروگرامڈ سسٹمس کیا ہوتے ہیں. تو اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. اس میں تو اس سلائڈ میں سمپلی میں نے بتایا ہے کہ ان اے ٹیپیکل کمپیوٹر سسٹم مین میموری از پارٹیشنڈ انٹو 2 پارٹس. ایک کو ہم کہتے ہیں سسٹم ایریا یا کرنل ایریا, دوسرے کو ہم کہتے ہیں یوزر ایریا. سسٹم یا کرنل ایریا میں آپریٹنگ سسٹم کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ کرنٹلی ضرورت ہوتی ہے اس کی ٹو رن دا کمپیوٹر سسٹم, اور یوزر ایریا میں یوزر پروگرامز لوڈ ہوتے ہیں جن کو ہم رن کرنا چاہتے ہیں ہسٹوریکلی ان اے بیچ سسٹم ون آفٹر دا ادر. اب جو ہے ان کو تھوڑا تھوڑا رن کر کے, اور سب کو ہم ان اے سینس ان اے لارجر پیریڈ آف ٹائم اگر دیکھیں تو سارے پروگرام تھوڑا تھوڑا رن کر چکے ہوتے ہیں. چل لیٹس گو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ ناؤ. اچھا, اس سلائیڈ میں بیسیکلی بتایا یہ گیا کہ کمپیوٹر سسٹم کی میموری میں کرنل ایریا میں یا سسٹم ایریا میں تو آپریٹنگ سسٹم کوڈ ہے, یوزر ایریا میں 4 پروگرام ہم نے لوڈ کیے ہیں. ٹھیک ہے جی, جاب 1, جاب 2, جاب 3, جاب 4. اچھا, پروسیس میں نے جسٹ ٹو ڈائگریس اے لٹل, لاسٹ ٹائم ہم نے پروسیس کو ڈیفائن کیا تھا کہ رننگ پروگرام, ویری سمپل ڈیفینیشن, ویل ایلیبوریٹ آن دس لیٹر آن وین وی ٹاک اباؤٹ پروسیسز ان ڈیٹیل. سو ایک پروگرام جب رن کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم فار ناؤ وی آر گوئنگ ٹو کال اٹ اے پروسیس. اچھا, بیچ سسٹمز میں اسی چیز کو ایک جاب کہہ دیا جاتا تھا. سو دیر فور آئی ایم گوئنگ ٹو چینج دا ٹرمز جاب اینڈ پروسیس انٹرچینجبلی. موسٹلی آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دا ٹرم پروسیس. اچھا, سو 4 پروسیسز ہیں, جاب 1, جاب 2, جاب 3, جاب 4. ان کو اگر ایک پروسیس کی لائف ٹائم آپ دیکھیں تو پروسیس کیا کرتا ہے وین اٹ رنس. یو ہیو ریٹن مینی پروگرامز, وین یو رن دیم you have instructions which are to be executed by the computer, by the CPU. Uske baad maybe there is some I/O that your program needs to do. Take input from the keyboard, from the user, read input from a file, or maybe print something on a printer. Okay. So اگر ساری چیزوں کو دیکھیں تو ایک پروسیس کا لائف سائیکل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, پروسیس کا لائف سائیکل اگر اس کو صرف ریویو آپ کر لیں کہ یہ ہوگا یا تو پروسیس سی پی یو برسٹ میں ہے, یعنی سی پی یو پہ اس کی انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ ہو رہی ہیں, یا یہ کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں, یا کسی اور ایونٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. تو ڈسکشن کو سمپلیفائڈ رکھنے کے لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک پروسیس کا لائف سائیکل ہوتا ہے, اٹس اے سیکوینس آف سی پی یو برسٹس اینڈ آئی او برسٹس. سو پروسیس کو سی پی یو پہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے, کچھ آئی او کرتا ہے یا کچھ اور ایونٹس کو ویٹ کرتا ہے ان کے لیے, پھر سی پی یو یوز کرتا ہے, پھر آئی او برسٹ میں جاتا ہے, اینڈ ایونچولی it uses a CPU burst and terminates. ٹھیک ہے. اچھا, اب let's try to understand multi-programmed systems by looking at an example. So let's go to the screen and look at an example in which I'm going to have 2 processes, P1 and P2, اور ان کا جو ایکسیکیوشن ٹائم ہے وہ 5 units of time, یا اس کے لیے میں کہہ دوں گا 5 seconds ہوگا, اور اس کے alternating CPU اور IO bursts ہیں. سی پی یو برسٹ کو میں بلیک لائن سے انڈیکیٹ کروں گا اور آئی او برسٹ کو وائٹ لائن سے انڈیکیٹ کروں گا. تو پی 1 کو اگر دیکھیں تو وہ ہوگا کہ سی پی یو برسٹ ہوگا بلیک لائن میں, پھر آئی او برسٹ ہوگا, پھر اس طرح سی پی یو برسٹ بلیک لائن میں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ لک ایٹ دا ایگزامپل, دین آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ اینڈ سی واٹ دا ایڈوانٹیجز آف یوزنگ اے ملٹی پروگرام سسٹم. اچھا, تو اس ایگزامپل میں اگین 2 پروسیسز P1 P2, ان کا جو لائف سائیکل ہے, ان کا جو زندگی ہے پروسیسز کی, وہ میں نے سلائڈ میں دکھائی ہوئی ہے ایز ٹو واٹ ہیپنس وداؤٹ اے ملٹی پروگرام سسٹم, ہاؤ دس پروسیسز ایکسیکیوٹ, اینڈ واٹ ہیپنس وین وی یوز اے ملٹی پروگرام سسٹم. سو ان دس کیس وی آر گوئنگ ٹو سی دا ایکسیکیوشن آف دیز 2 processes P1 and P2. اگر کوئی ملٹی پروگرام سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا, پروسیس P1 ایکسیکیوٹ کرے گا, اس کی 1 یونٹ کی سی پی یو برسٹ ہوگی, 1 یونٹ کی اس کی آئی او برسٹ ہوگی, پھر 1 یونٹ کی سی پی یو برسٹ, پھر آئی او برسٹ, اور پھر سی پی یو برسٹ, اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو ٹرمینیٹ. تو کتنا وقت اس کو لگے گا ایکسیکیوٹ کرنے میں, 1 2 3 4 5 یونٹس آف ٹائم. یہ 5 seconds اسیومنگ اے یونٹ از 1 second. 5 سیکنڈ کے بعد پھر دوسرا پروسیس P2 رن کرے گا, اس کو بھی 5 سیکنڈ لگیں گے, اور 10 سیکنڈ میں ہمارے دونوں پروسیسز
ایکسیکیوٹ کر جائیں گے. اچھا, اب نوٹ کریں کہ جب پروسیس P1 رن کر رہا ہے تو جب یہ اسیومنگ کہ دیز آر دا اونلی 2 processes ان دا سسٹم, جب یہ آئی او کر رہا ہوتا ہے تو سی پی یو سٹنگ آئیڈل, سی پی یو کچھ بھی نہیں کر رہا. اور یہ ایگزامپل میں نے اس لیے آئیڈینٹیکل پروسیسز کے لیے سو دیٹ آئی کوڈ ایکسپلین دس کانسیپٹ آف ملٹی پروگرام سسٹمس. جب یہ آئی او برسٹ میں ہے, جب یہ ویٹ کر رہا ہے آئی او کمپلیٹ ہونے کا یا کسی اور ایونٹ کے لیے, تو سی پی یو از سٹنگ آئیڈل. So what we can do is, and that's what we do in a multi-program system, that when it starts its I/O, i.e. P1 starts its I/O, before that we give the CPU to process P2. So یہ yellow arrow سے میں نے indicate ہوا ہے کہ کیسے CPU switch کرتا ہے from one process to the other and how long it remains with one process. So at the end of the CPU burst of P1, CPU is given to P2, P2 starts its CPU burst, it starts using the CPU, اور P2 جو ہے وہ I/O کے لیے ویٹ کر رہا ہے, یا it is in the middle of its I/O. تو ہو کیا رہا ہے کہ while P1 is in the middle of its I/O burst, CPU is not sitting idle but it's being used by P2. اچھا, اب کیونکہ ایک ایک یونٹ کی ہے CPU burst I/O burst, تو جب P1 کا I/O burst ختم ہو جائے گا اس وقت P2 کا CPU burst ختم ہو جائے گا, تو CPU کو ہم سوئچ کر دیں گے P1 کی طرف. So P1 CPU is going to be given to P1, یہ یوز کرے گا for its next CPU burst. In the meantime P2 اپنا I/O burst complete کرے گا. So اس طرح ہم کر کیا رہے ہیں کہ CPU کو سوئچ کر رہے ہیں بیک اینڈ فورتھ. اچھا, جب اس طرح ہم پروسیسز کو ایکسیکیوٹ کریں which is the way they are going to be executed on a multi-program system, تو ٹوٹل کتنا ٹائم لگے گا دونوں کو رن کرنے میں, دونوں کو کمپلیٹ ہونے میں. P1 کو تو 5 سیکنڈ لگیں گے کمپلیٹ ہونے میں. جب P1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دین وی گیو دا CPU ٹو P2. P2 کو 1 اور سیکنڈ لگے گا. سو ان 6 ٹائم یونٹس وی آر گوئنگ ٹو فنش بوتھ آف دیز پروسیسز. سو دس از دا گریٹ ایڈوانٹیج آف ملٹی پروگرام سسٹمس کہ CPU کو ہم سوئچ کر رہے ہیں بیک اینڈ فورتھ. اس کی ان اے سینس وی آر اسکیجولنگ دا CPU, اور ہوتا کیا ہے کہ CPU یوٹیلائزیشن میکسیمائز ہو جاتی ہے, آئی/او ڈیوائسز کی یوٹیلائزیشن میکسیمائز ہو جاتی ہے, اور ایک گیون ٹائم میں ہم زیادہ پروسیسز رن کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز ہم ٹرم ایک یوز کرتے ہیں تھرو پٹ آف دا سسٹم. سسٹم کی تھرو پٹ زیادہ ہو جاتی ہے, میننگ ان اے یونٹ ٹائم وی آر ایبل ٹو فنش مور پروسیسز. یہ ہو گیا جی ملٹی پروگرام سسٹم. اب جو نیکسٹ سسٹم ہم دیکھیں گے اٹ از بیسڈ آن دا ملٹی پروگرام سسٹم. اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم شیئرنگ سسٹم. اچھا, ٹائم شیئرنگ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ویری سمپل ڈیفینیشن کہ اٹ از این انٹریکٹو ملٹی یوزر اینڈ ملٹی پروسیس سسٹم. ٹھیک ہے, ملٹی پروسیس مینس کہ یہ ملٹیپل پروسیسز رن کر سکتا ہے ایٹ اے گیون ٹائم. اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ وی نیڈ ملٹی پروگرام سسٹمس. سو اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ ملٹی پروگرامڈ سسٹم ہو. سو اس سے ہم ملٹیپل پروسیسز سائملٹینیسلی رن کر سکتے ہیں, اور یہ ملٹیپل یوزرس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ یوز کر لیں مشین ایٹ اے گیون ٹائم. اور تیسرا یہ اس کا فیچر ہے کہ یہ انٹریکٹو ہوتا ہے. یو کین انٹریکٹ ود یور ایپلیکیشن دیٹ یو رن اور پروگرامز دیٹ یو رن, اینڈ آلسو یو کین براؤز تھرو یور فائل سسٹم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک اور ریکوائرمنٹ جو اس کے لیے ہے بیکاز آف دا انٹریکٹو نیچر آف دس ٹائم شیئرنگ سسٹم از دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو این آن لائن فائل سسٹم. یہ نہیں کہ فائلز اور آپ کی ڈائریکٹریز وغیرہ یوزرس کی وہ ٹیپ ڈرائیوز پہ پڑی ہیں اور وہ ماؤنٹ کرنا پڑے گا جب ایک یوزر کو آنا پڑے. سو وی ہیو این آن لائن فائل سسٹم جس کو ہم ڈسک کے اوپر مینٹین کرتے ہیں. دس یو ڈونٹ ایون ریئلائز دیٹ دس از واٹ ہیپنز ان آل دا سسٹمز دیٹ یو یوز ٹوڈے, دیٹ یو ہیو یور فولڈرز اینڈ فائلز اینڈ سب فولڈرز آل اویلیبل ٹو یو اینڈ یو کین ایکسیس دیم اینی ٹائم دیٹ یو وانٹ ٹو. So let's go to the next slide and look at the time sharing system and followed by looking at as to what a real time system is. Okay, so as I said کہ time sharing system کو تو میں نے پورا بتا دیا کیا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ایک دو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. The great example is the Unix operating system. Why is it a great example? Because this was one of the very first operating systems written to allow multiple users to use a computer system and allow multiple users to run multiple processes, and it was interactive in nature. You know, the parent of Unix was really one of the first real-time systems. اس کا نام جو تھا ملٹکس تھا. دونوں یہ آپریٹنگ سسٹم بیل لیبز میں بنے. ان کو یونکس جو تھا وہ اس کو ڈینس ریچی اور کین ٹامسن نے لکھا وے بیک ان 1969.
انیشلی اٹ واز ریٹن ان لینگویج کالڈ بی اور اسمبلی لینگویج میں, اور بعد میں بی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا سی لینگویج میں. So that's what it is written in now, in primarily in the C language. Very little piece of code in the Unix operating system is written in the assembly language. Unix ایک ایگزامپل ہو گئی. پھر آپ کے وی ایم ایس آپریٹنگ سسٹم, ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن ایک کمپنی ہوا کرتی تھی, اس نے کافی زیادہ انوویشنس کی آپریٹنگ سسٹمز میں, کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں. ان کا ایک بڑا مشہور آپریٹنگ سسٹم ہوتا تھا وی ایم ایس, جس کا بیچ موڈ بھی تھا اور انٹریکٹیو موڈ بھی تھا. آج کل کے زمانے میں جو لینکس ہے, یہ ون آف دا موسٹ فیمس ملٹی یوزر ملٹی پروسیس انٹریکٹیو سسٹم, جو کہ پی سیز پہ بھی رن کرتا ہے اور بہت زیادہ اور مشینوں پہ بھی رن کرتا ہے. تو یہ ایگزامپلز ہیں ٹائم شیئرنگ سسٹمز کی. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں, اگلی سلائڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریئل ٹائم سسٹمز کیا ہوتے ہیں. اس کی بیسک میں آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دیتا ہوں کہ ریئل ٹائم سسٹم کس طرح بنتے ہیں. ریئل ٹائم سسٹم از ون وین اٹ از given an input, it must respond within a very well defined period of time. یعنی جب اس کو ہم کو انپٹ دیتے ہیں تو ایک بڑے ویل ڈیفائنڈ ٹائم پیریڈ میں اس نے آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہے. اگر یہ اس پیریڈ میں آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں کر سکتا تو آؤٹ پٹ از یوز لیس. ٹھیک ہے, میننگ اٹس آف نو یوز ٹو دا کمپیوٹر سسٹم اور ناٹ دا کمپیوٹر سسٹم بٹ ہو ایور واز یوزنگ دا کمپیوٹر سسٹم. ٹپکلی ان کو ہم سم ایپلیکیشن میں یوز کرتے ہیں جو کہ لائف کریٹیکل ہوتی ہیں, یا ان میں میڈیکل امیجنگ سسٹمز میں ہوتا ہے, انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز میں ہوتا ہے, ایروپلین لینڈنگ سسٹمز میں یوز ہوتا ہے, ورچوئل ریالٹی ملٹی میڈیا سسٹمز یوز ہوتا ہے, وینٹیلیٹرز جو ہاسپٹلز میں ہوتے ہیں ان میں یوز ہوتا ہے. تو اس میں ان آل دیز ایپلیکیشنز اگر آپ دیکھیں کہ جی وینٹیلیٹرز میں کیوں یوز ہوتا ہے, کیونکہ ہم وی وانٹ ٹو میک شیور کہ اگر اس کو انپٹ ملتی ہے کہ جو سپلائی آ رہی ہے آکسیجن کی یہ کم ہوگی تو اس کو فوراً ایکٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ آکسیجن کے سپلائی کو زیادہ کر دے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ یہ کسی انڈسٹریل کنٹرول سسٹم میں یوز ہو رہا ہے جہاں پہ روبوٹکس ہیں پرہیپس, اور یو وانٹ ٹو کنٹرول دا انپٹ آف سرٹن کیمیکلز, یو وانٹ ٹو میک شیور کہ اگر آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کمپیوٹر سسٹم کو کہ یہ انفلو زیادہ ہوگی ایک آف اے ویری ڈینجرس کیمیکل, یو وانٹ ٹو decrease the inflow in a specified period of time, or it may be very dangerous. یا اگر ہاسپٹلس کے سسٹم میں دیکھیں, وینٹیلیٹر کی ایگزامپل میں نے دی, اگر یہ ود ان گیون ٹائم پیریڈ سپلائی کو ٹھیک نہیں کرتا آکسیجن کی, دا پیشنٹ میں ایکچولی ڈائی. ٹھیک ہے, اس سے اور بڑی میڈیکل اپلیکیشن میں یوز ہوتا ہے. سو ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں اپلیکیشنس کو, تو ہم ریئلائز کریں گے کہ دیر آر ایکچولی ٹو ٹائپس آف ریئل ٹائم سسٹمس. ایک کو ہم کہتے ہیں ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمس, جن میں بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وین گیون ان پٹ آؤٹ پٹ مسٹ بی پروڈیوسڈ ود ان دا گیون ٹائم کنسٹرینٹس. ادروائز سم کیٹاسٹرفی may happen, somebody may die, lots of people may die, or there may be lots of pollution in the air and so on. وہ ہارڈ ریئل ٹائم سسٹمز ہیں. سافٹ ریئل ٹائم سسٹمز جیسے میں نے ایگزامپل دی ورچوئل ریالٹی سسٹمز کی, یا ملٹی میڈیا سسٹمز کی, یا کئی سائن بورڈز ہوتے ہیں, ان میں بھی ریئل ٹائم سسٹم ہوتے ہیں. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ جو ان پٹ ملے اس کی آؤٹ پٹ ود ان دا اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ میں دے دیں, لیکن اگر آؤٹ پٹ نہیں دیتا سسٹم تو کوئی کیٹاسٹرفی نہیں ہوگی, کوئی بندے نہیں مر جائیں گے خدا نخواستہ. تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں سافٹ ریئل ٹائم سسٹمس. اچھا, آپریٹنگ سسٹم ڈیزائنر یا امپلیمنٹر کے پرسپیکٹو سے اس میں کیا کوئی خاص چیز ہے؟ اس میں خاص چیز یہی ہے کہ ہم نے ان پٹ جب ملے آپریٹنگ سسٹم کو تو اس نے ود ان ویل ڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہے. اچھا, اس میں پھر کون کون سے کنسٹرینٹس ہو جائیں گے, کیا کیا چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی پہلے لیکچر میں کہ جی فینسی ٹیکنیکس سچ ایز ورچوئل میموری سسٹمز, ملٹی پروسیس سسٹم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز دوز فینسی ٹیکنیکس ٹو مینج میموری. دا گول ہیئر از ایفیشنسی, کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے. سو وی وانٹ ٹو رائٹ ویری ایفیشینٹ کوڈ. کوئی اس کو بیسیکلی ہم میں بھی اسٹرکچر نہیں دیں گے ایکسپٹ کہ بس بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو ود ان دا گیون ٹائم, ہر صورت میں اس کو فار اے گیون ان پٹ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہم ڈسک نہیں یوز کریں گے, کیونکہ ڈسک اگر یوز کی تو کبھی بھی سسٹم کو ڈسک میں سے کوئی چیز لینی پڑ گئی تو ڈیلیز ہوں گے, پرائمریلی بیکاز ڈسک از اے میکینیکل ڈیوائس. تو ہم ڈسک میں نہیں یوز کرتے. اٹ مینس ورچوئل میموری, وہ فینسی ٹیکنیکس دیٹ وی ٹاک اباؤٹ,
کہ ہم میرے سسٹم میں ورچوئل میموری ہے اینڈ سو آن, وی ڈونٹ یوز دیم ان دا ریئل ٹائم سسٹمس. سو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے ہم سارا ڈیٹا اور پروگرامز اور جتنی چیزیں وہ ساری مین میموری میں رکھتے ہیں. سو ریم میں رکھتے ہیں یا روم میں رکھتے ہیں. So this is what a real-time system is. So just to really summarize, system types میں ہم نے کہا کہ single user system, batch systems, time sharing systems, real-time systems اور multi-program systems یہ ہیں. اچھا, interrupt کیا ہوتا ہے, trap کیا ہوتا ہے اور signals کیا ہوتے ہیں, ان کو پہلے بیسیکلی سمجھ لیں کہ کیا ہیں, اس کے بعد تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے. Interrupt is an event generated typically by an I/O device in a computer system to get the attention of the CPU. اس کو سی پی یو کی ضرورت ہوتی ہے. ایکچولی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کچھ کرے, ٹھیک ہے. بٹ دس از ہاؤ وی سے an interrupt is an event generated by an I/O device to get attention of the CPU. اچھا, اس میں کئی ایگزامپلس ہیں. آپ نے, آئی ایم شیور کہ جب آپ نے ڈسکس کیا اس ٹاپک کو ان کمپیوٹر آرگنائزیشنز اسمبلی لینگویج کورس, دا انسٹرکٹر گیو یو سم ایگزامپلس فرام دا ریئل لائف ایز ٹو واٹ انٹرپٹس آر. ایک جو بہت زیادہ ایگزامپل یوز ہوتی ہے دیٹ آف اے ٹیلیفون رنگنگ, کہ جب ٹیلیفون رنگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, آپ بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, سڈنلی ٹیلیفون رنگ کیا تو آپ انٹرپٹ ہو گئے. اب ہم دیکھیں گے ایک سیکنڈ میں کہ ان فیو منٹس کہ یہ کرنا کیا ہے اس میں. اور اسی طرح کمپیوٹر سسٹم کیا کرتا ہے جب انٹرپٹ ہوتی ہے. ایک یہ ایگزامپل انٹرپٹ کی ہوگی. ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے, کسی نے آپ کی ڈور بیل دے دی یا دروازے پہ ناک کر دیا. دیز آر آل ایگزامپلز آف انٹرپٹس. اور آپ کرتے کیا ہیں جب انٹرپٹ کوئی ہوتی ہے, دیٹ ویل ٹاک اباؤٹ ان جسٹ اے فیو منٹس. سو انٹرپٹ میں کرتے ہیں کہ ایک ڈیوائس جو ہے, ہارڈ ویئر ڈیوائس, یہ سی پی یو کو انٹرپٹ کو ایک ایونٹ بھیجتی ہے اور سی پی یو کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. اچھا, ٹریپ کیا ہوتی ہے؟ ٹریپ ایک ایونٹ ہوتا ہے جو بیسیکلی سی پی یو ہی جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کنٹرول جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کی طرف جاتا ہے, ایز از دا کیس ود انٹرپٹس. تو یہ سی پی یو کیسے ایونٹ جنریٹ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ سی پی یو بیسیکلی ایونٹ جنریٹ کرتا ہے جب کوئی پروگرام ایکسیکیوٹ کر رہا ہو, جب کوئی ایسی انسٹرکشن آ جائے جو ڈینجرس ہو, جس کے لیے سی پی یو کچھ کر ہی نہ سکے, اٹ ڈزنٹ میک سینس, تو اس پہ وہ ٹریپ جنریٹ کر دیتا ہے. ایگزامپل از, فار ایگزامپل, یو رائٹ اے پروگرام اینڈ دا ڈیٹا سپلائڈ ان دا پروگرام از سچ دیٹ دیر از اے ڈیوائڈ انسٹرکشن in your code, and you're trying to divide some number by 0, and you know that you can't divide a number by 0 and expect a reasonable answer, reasonable in the sense that you could manipulate the answer and do something else with it. تو سی پی یو کو جب ایسی ڈویژن انسٹرکشن ملتی ہے جس میں وہ ڈیوائڈ بائی 0 ہو, تو اس پہ یہ ٹریپ جنریٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر کنٹرول آپریٹنگ سسٹم میں چلا جاتا ہے. اچھا, ان دونوں کیسز میں, انٹرپٹس کے کیس میں اور ٹریپ کے کیس میں, کنٹرول آپریٹنگ سسٹم میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سو وین دا سی پی یو از ایکسیکیوٹنگ اے پروگرام اور اس کو ایک انٹرپٹ آتی ہے, لیٹس سے فرام اے ڈسک ڈرائیو, تو سی پی یو کیا کرتا ہے, اپنی کرنٹ انسٹرکشن ختم کر لیتا ہے, پھر پتا کرتا ہے کہ کون سی انٹرپٹ ہے, کس ڈیوائس نے کی اور کس لیے کی ہے, اور پھر یہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک کوڈ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کرتا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو تھرو دا ڈیٹیلز آف انٹرپٹ ویکٹرز اینڈ سو آن, یو ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دیم. تو آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ رن کرتا ہے ٹو سروس دا انٹرپٹ, جو ڈیوائس کسی نے بھیجی ریکویسٹ, اس کو سرو کرنے کے لیے. اس کوڈ کو ہم کہتے ہیں انٹرپٹ سروس روٹین. وہ رن کرتی ہے اینڈ دا کنٹرول کمز بیک ٹو دا پروگرام وچ واز ایکسیکیوٹنگ وین دا انٹرپٹ کیم. تو یہ ہوتا ہے انٹرپٹ کے کیس میں. اچھا, جب کنٹرول واپس آنا ہو تو ہمیں ضرورت ہے کہ جو سی پی یو اسٹیٹ ہے جب انٹرپٹ آئی تھی اور کنٹرول انٹرپٹ سروس روٹین کو گیا تھا, وہ سی پی یو اسٹیٹ کو ہم سیو کر لیں, تاکہ جب پروگرام کو دوبارہ ایکسیکیوٹ کرنا پڑے تو وہ اسٹیٹ کو ہم سی پی یو میں لوڈ کر دیں اور پروگرام جو پریویسلی رن کر رہا تھا جب انٹرپٹ آئی تھی وہ رن کر لے. اچھا, ٹریپ کے کیس میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. ٹریپ ہوتی ہے, سی پی یو ایک آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ رن کرتا ہے. اس کیس میں اسٹیٹ کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کیوں کہ پروگرام ایک ایسی انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ایکسیکیوٹ نہیں کرنی سی پی یو کو. سو ہوگا کیا, پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے گا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ جو رن کرتا ہے, جس کو ٹریپ سروس روٹین ہم کہہ سکتے ہیں, وہ بیسیکلی یوزر کو میسج دے گا کہ کیا ہوا ہے. ان دس کیس پر ہیپس in the case of divide by 0, you are trying to divide a number by 0 and the program would be terminated.
سو یہ ہوتا ہے. اچھا, سگنلز کیا ہوتے ہیں؟ سگنل جو ہے یہ ایونٹ ہے جو کہ ایک پروسیس کو دیا جاتا ہے. ان دا فرسٹ ٹو کیسز, انٹرپٹ اور ٹریپ کے کیس میں ہم سی پی یو کو ایونٹ بھیجتے ہیں. ان کیس آف اے سگنل, an event is sent to a running program, a process. تو بیکاز اے پروسیس از اے سافٹ اینٹری, اسی لیے ہم سگنلس کو کئی دفعہ لٹریچر میں سافٹ انٹرپٹس بھی کہہ دیتے ہیں. اچھا, جب سافٹ انٹرپٹ آتی ہے تو پروسیس کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ پروسیس کیا کرے گا. دوسری بلٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب سگنل آئے کسی پروسیس کو, سو پروسیس رن کر رہا ہے, ایک دم سے کسی نے ایونٹ بھیج دیا, اینڈ دا ایونٹ میں کم فرام اے یوزر اور فرام اندر پروسیس. تو کیا کر سکتا ہے جس پروسیس جس کو سگنل آئے؟ یا تو اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دے, یا جو آپریٹنگ سسٹم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, پری ڈیفائنڈ آپریشن اس کے لیے, پری ڈیفائنڈ ایکشن سگنل کے لیے, وہ رن کر جائے. یا تیسری یہ ہے کہ پروگرامر جس نے پروگرام لکھا ہے سگنل ہینڈلنگ کے لیے, وہ اس طرح کا کوڈ ڈال لے کہ جب سگنل آف اے پرٹیکولر ٹائپ کمز تو ایک اسپیسیفک ایکشن لیا جائے, ایک اسپیسیفک پیس آف کوڈ رن کیا جائے جو کہ پروگرام کے اندر ہی ہو. تو یہ تین چیزیں کر سکتے ہیں, ان تینوں میں کوئی ایک. اگنور دا سگنل, ٹیک آپریٹنگ سسٹم اسپیسیفائڈ ڈیفالٹ ایکشن, اور ٹیک اے پروگرامر اسپیسیفائڈ ایکشن ایز ڈیفائنڈ ان دا پروگرام اٹ سیلف. اچھا, اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے یو ڈونٹ ہیو دا پری ریکوزٹ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے آپ کو اس کی زیادہ چیزوں کی سمجھ آئے. سو سگنلز کو ہم بعد میں ہینڈل کریں گے, ٹریپس کی بھی ہم بات کرتے رہیں گے ایز وی موو along. اچھا, تیسرا جو آخری ٹاپک ہے آج کا وہ ہے آئی او, سی پی یو اینڈ میموری پروٹیکشن. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا چیزیں ہیں, کیوں ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے, لیٹ می گو بیک ٹو دا ٹائم شیئرنگ سسٹم. ٹائم شیئرنگ سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 یہ انٹریکٹو ہے, نمبر 2 ملٹی پروسیس ہے, نمبر 3 ملٹی یوزر ہے. تو جب ملٹی یوزر سسٹم ہوگا اور ملٹی پروسیس سسٹم ہوگا تو اٹس اے گریٹ ایڈوانٹیج کہ سی پی یو کو ہم اس کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہوگی, آئی او ڈیوائسز کی بہت زیادہ ہوگی, لائف از گوئنگ ٹو بی گڈ. لیکن دیر آر سیریس ایشوز, جیسے وہ کہتے ہیں نا دیر از نیور اے فری لنچ. تو یہ ساری اچھی باتیں تو ہیں ٹائم شیئرنگ سسٹم میں, اس کی کوئی خرابیاں بھی تو ہوں گی. خرابی صرف یہ ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں لیکن اٹس اے ہیوج ڈس ایڈوانٹیج اور پرابلم, کہ جب ملٹیپل یوزرز ہوں گے سسٹم کو یوز کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ان کی اپنی فائلز اور ڈائریکٹریز اور فولڈرز, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اسیومنگ کے سسٹم میں ایک ہی ڈسک ہے اور اسی پہ سارے یوزرز کا یہ ڈیٹا پڑا ہے, فولڈرز ہیں, فائلز ہیں, سو آن. تو ایشو آ جاتا ہے پروٹیکشن کا ان کا. اگر ملٹیپل یوزرز یوز کر رہے ہیں سسٹم کو اور سسٹم کچھ بھی پروٹیکشن نہیں کر رہا ان ساری فائلز کی, میں بھی ڈسک کی پروٹیکشن نہیں کر رہا, تو مائی ڈیٹا میں بی کمپرومائزڈ. Somebody, one of you may get hold of a file that I've written, I've created, and that perhaps contains the midterm examination for this course. And certainly you love it, but I won't like that to happen to me. Okay? So we need to protect every user's data. So یہ ڈسک جو ہے ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے, اور ہم چاہتے ہیں ایک سیکنڈ اسٹوریج ڈیوائس جس کو ہم پروٹیکٹ کریں سو دیٹ یوزرز فیل گڈ اباؤٹ, they feel secure about, as to nobody is going to be able to mess with their data. ایک یہ ہوگی. پھر یہ ہے کہ جب ملٹیپل پروسیسز رن کر رہے ہوں تو مین میموری میں ملٹیپل پروسیسز ہوں گے. سو میں ایک پروگرام رن کرنا چاہتا ہوں تو what is the system going to do? Take the executable from the disk, load it into the main memory. اچھا, یہ ایشو تو خیر جو پروگرام لوڈر ہے وہ ہینڈل کر لیتا ہے کہ بھی جسٹ ٹو میک شیور کہ کسی اور کا پروگرام میموری میں اوور رائٹ نہ ہو جائے. دوسرا ایک ایشو یہ ہے کہ جب یہ پروسیس ملٹیپل پروسیسز مین میموری میں ہیں ٹائم شیئرنگ سسٹم میں, تو ایک پروسیس رن کرتا ہے, اس نے کوئی ڈیٹا پروڈیوس کیا ہے جو اس کو مین میموری میں اسٹور کرنا ہے اپنے کسی ویریبل میں پرہیپس. تو وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ دس پروسیس ڈز ناٹ اسٹور دس ڈیٹا in another process's memory area, or perhaps doesn't overwrite the operating system which is also in the main memory. تو یہ میموری پروٹیکشن کا ایشو ہے جو ہم بات کریں گے جسٹ تھوڑی دیر میں. جو پہلے والا میں نے ایشو بتایا کہ سو دیٹ دا لوڈر ڈزنٹ اوور رائٹ ان ایگزسٹنگ پروگرام, وہ ہم بعد میں بات کریں گے جب میموری مینجمنٹ کی بات ہوگی. اچھا, اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے ایشوز پروٹیکشن کے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں آج. اچھا, 4 چیزیں اب ہم کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ ڈوئل موڈ آپریشن, ہم دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں اس کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا دیکھیں گے کہ آئی او پروٹیکشن کس طرح کی جاتی ہے. پھر دیکھیں گے کہ میموری پروٹیکشن کس طرح کی جاتی ہے.
اور آخر میں دیکھیں گے کہ سی پی یو کو کیسے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ان سب چیزوں کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے کہ آج جتنا وقت بچ گیا ہے اس میں ساری چیزیں نہ کر سکیں, لیکن میری کوشش ہوگی کہ پہلے 2 ایشوز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیں, آئی دا ڈوئل موڈ آپریشن اور جو آئی او پروٹیکشن کا ایشو ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کہ ڈوئل موڈ آپریشن کیا ہوتا ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے. اچھا, یہ ٹائم شیئرنگ سسٹم کی تو میں ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اس کے پروز کیا ہیں کہ اٹ الاؤز ملٹیپل یوزرز ٹو یوز دا سسٹم. سارے یوزرز سمجھتے ہیں کہ یہ مشین انہیں کی ہے, دے اون دا مشین. جو اس کا ایشو ہے وہ ہے آئی او اور میموری پروٹیکشن کا اور سی پی یو پروٹیکشن کا. ٹھیک ہے, تو وہ ہم اس کی بات کرتے ہیں ایک سیکنڈ میں. The basic goal is that we don't want to allow a user program or a user to have direct access to the I/O devices and to the memory regions that do not belong to that user's process, our user process. Or CPU ko we want to make sure that a process does not get hold of the CPU and keeps it with itself for the rest of the time that the computer system is up and running. اچھا, اب ڈوئل موڈ کو دیکھ لیتے ہیں ذرا اگلی سلائیڈ میں. اچھا, ڈوئل موڈ آپریشن یہ ہے کہ جو سی پی یو ہے وہ رن کرے 2 موڈز میں. ایک موڈ کو ہم کہیں گے یوزر موڈ اور دوسرے کو کہیں گے کرنل موڈ یا سسٹم موڈ. اچھا, یہ یوزر موڈ اور سسٹم موڈ ہوتے کیا ہیں؟ ریمبر نو آئی سیڈ کہ دا سی پی یو وڈ رن ان 2 موڈز. یوزر موڈ میں جب سی پی یو رن کر رہا ہوگا تو یہ کسی یوزر پروسیس کو رن کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, and we want to make sure that that user process, when it runs, it is not able to have direct access to the I/O devices. کسی ڈسک کو ڈائریکٹ ایکسیس نہ کر لے, کسی کی اسکرین کو ڈائریکٹ ایکسیس نہ کر لے. اچھا, جب یہ یوزر موڈ میں پروسیس رن کرتا ہے تو اس کی کوئی سی پی یو کے انسٹرکشنز ہیں جو کہ یہ رن کر سکتا ہے. کئی انسٹرکشنز ایسی ہیں جن کو یہ رن نہیں کر سکتا. ان پرٹیکولر انسٹرکشنز جو کہ آئی او ڈیوائسز کو ڈیل کرتی ہیں, ریڈ اینڈ رائٹ آئی او ڈیوائسز. سسٹم موڈ یا کرنل موڈ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک اور نام پریولیج موڈ بھی ہے. وہ موڈ سی پی یو کا وہ ہوتا ہے کہ جب سی پی یو اس موڈ میں رن کر رہا ہو تو وہ ایسی انسٹرکشنز کو ایکسیکیوٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اٹ کین رن دوز انسٹرکشنز وچ آر ناٹ الاؤڈ ٹو بی رن ان دا یوزر موڈ. ایسی انسٹرکشنز کو ہم کہتے ہیں پریولیج انسٹرکشنز. ٹھیک ہے, سو جب ایک پروگرام رن کر رہا ہو سی پی یو کے اوپر, اگر وہ کوئی پریولیج انسٹرکشن رن کر رہا ہو لیکن موڈ اس وقت سی پی یو کا یوزر موڈ ہے, تو دیر ول بی اے ٹریپ. دا پروگرام وڈ بی ٹرمینیٹڈ اینڈ اے میسج از گوئنگ ٹو بی ڈسپلیڈ آن دا اسکرین. لیکن جب ایک پروسیس سسٹم موڈ میں, کرنل موڈ میں رن کر رہا ہے تو وہ اس کو اجازت ہوگی ایسی انسٹرکشنز کو رن کرنے کی جو کہ یوزر موڈ میں نہیں رن کر سکتی. اچھا, یہ تو 2 موڈ ہو گئے اس کے آپریشن کے. اچھا, دا کوشچن از کہ اب کس طرح پتا چلتا ہے کہ کس طرح یہ موڈ سوئچ ہوتے ہیں. جب تو میرا پروگرام رن کر رہا ہوگا ایک کمپیوٹر سسٹم پہ تو سی پی یو از گوئنگ ٹو بی رننگ ان دا یوزر موڈ. جب کوئی آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ رن کر رہا ہوگا تو یہ رن کرے گا کرنل موڈ میں, سسٹم موڈ میں, تاکہ کوئی بھی چیزیں وہ کرنا چاہتا ہے جو پروگرام, سچ ایز ڈیلنگ ود آئی او ڈیوائسز, رائٹنگ ٹو دا ڈسک, ریڈنگ فرام دا ڈسک اینڈ مینی ادر تھنگس, تو وہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ سوئچ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بیسیکلی وین ایور دیر از این انٹرپٹ اور دیر از اے ٹریپ اور something known as a system call. جب ایک یوزر پروگرام سسٹم کال کرتا ہے تو یہ موڈ سوئچ ہو جاتا ہے یوزر سے سسٹم میں. ٹھیک ہے, اور سسٹم, اور جب وہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے تو واپس موڈ آ جاتا ہے سسٹم سے یوزر موڈ میں, اور یوزر کا پروگرام دوبارہ رن کرنا شروع کر دیتا ہے. سو جب بھی آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ رن کر رہا ہوگا تب یہ سی پی یو سسٹم موڈ میں ہونا چاہیے. اچھا, اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیں کہ کس طرح یہ ڈوئل موڈ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے سی پی یوز کے اندر. اچھا, سی پی یو میں امیجن کہ آپ کو سی پی یو کو صرف 2 موڈز میں رن کرنا ہے, یوزر اینڈ سسٹم موڈ. تو کس طرح کی ہارڈ ویئر سپورٹ چاہیے ہوگی؟ بیسیکلی اس میں ایک بٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم موڈ بٹ کہتے ہیں. موڈ بٹ جب 0 ہو تو یہ سی پی یو یوزر موڈ میں رن کرے گا, جب یہ 1 ہو تو یہ سسٹم موڈ میں رن کرے گا. اچھا, یہ بٹ صرف اسی طرح کی ہوتی ہے ایگزیکٹلی جس طرح آپ کی ڈفرنٹ فلیگ بٹس ہوتی ہیں, جیسے ہے کہ اوور فلو فلیگ, کیری فلیگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اسی طرح ایک بٹ ہوگی جس کو ہم موڈ بٹ کہیں گے. تو جب وہ موڈ بٹ 0 ہوگی تو یوزر پروگرام رن کر رہا ہوگا, جب یہ 1 ہوگی تو یہ کرنل موڈ میں ہوگا اور کرنل کوڈ رن کر رہا ہوگا.
اچھا اس کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت صرف یہی ہے کہ جب اگر ہم آئی او ڈیوائسز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سی پی یو کے اندر ہم کچھ انسٹرکشنز ایسی رکھتے ہیں جو کہ آئی او ڈیوائسز کو ڈیل کرتی ہیں یا کچھ اور ایسی چیزیں آپریشنز کرتی ہیں جن کو ہم الاؤ نہیں کر سکتے کہ یوزر پروگرام ڈائریکٹلی کرے. ان انسٹرکشنز کو ہم کہہ دیتے ہیں پریویلیج انسٹرکشنز. سو جب بھی ایک پروسیس پریویلیج انسٹرکشنز کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتا ہے, کوئی پیس آف کوڈ جس میں پریویلیج انسٹرکشنز ہیں, تو دیٹ مسٹ رن ان دا پریویلیج موڈ. ٹھیک ہے. اچھا تو اب یہ پریویلیج انسٹرکشنز کا یوز کر کے ہم دیکھیں گے کہ آئی او پروٹیکشن کیسے کی جاتی ہے. اچھا آئی او پروٹیکشن کا بیسک طریقہ بھی ہے جو کہ ہم اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ انسٹرکشن سی پی یو کے انسٹرکشن سیٹ میں ہم نے پریویلیج رکھ دی, میک شیور کرنے ہیں کہ وہ صرف سسٹم موڈ میں رن کریں, کرنل موڈ میں رن کریں, یوزر موڈ میں رن نہ کریں. تو یہ کس طرح کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہم کرتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم میں ایک ہم انٹری پوائنٹس رکھ دیتے ہیں. کرنل کوڈ نے کرنا ہے یہ جو بھی آپریشن, ڈسک ریڈ, کیریکٹر ریڈ فرام دا کی بورڈ, ڈسپلے سم تھنگ آن دا اسکرین, لیکن یوزر پروگرام کے بہاف پہ کرنا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم میں ایپلیکیشن پروگرامر کے لیے ایک انٹرفیس رکھ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سسٹم کال انٹرفیس. تو جب ایک یوزر پروگرام کو کوئی ایسی چیز کرنی ہے جو کہ وہ ڈائریکٹلی اس کو اجازت نہیں کرنے کی, تو وہ ایک سسٹم کال کرتا ہے, اور اس سے ہوتا ہے کہ موڈ سوئچ ہو جاتا ہے یوزر سے کرنل میں. آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ رن کرتا ہے اس آپریشن کو پرفارم کرنے کے لیے سچ ایز ڈسک ریڈ, اور سارا کام کر کے تو کنٹرول کمز بیک ٹو دا یوزر پروسیس. اچھا یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اگلے لیکچر میں, جہاں ہم دیکھیں کہ آپریٹنگ سسٹم کال ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے, کس طرح ایکسیکیوٹ کرتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو ابھی تک ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ڈوئل موڈ آپریشن کیا ہوتا ہے, کہ سی پی یو دو موڈز میں رن کر سکے. ایک موڈ میں نان پریویلیج انسٹرکشنز رن کر سکتی ہیں, اس کو یوزر موڈ کہتے ہیں. دوسرے میں صرف پریویلیج انسٹرکشنز اور نان پریویلیج انسٹرکشن دونوں رن کر سکتی ہیں, اس کو ہم پریویلیج موڈ کہتے ہیں یا کرنل موڈ کہتے ہیں. اور آئی او پروٹیکشن ہم کیسے کرتے ہیں؟ تھرو دا پریویلیج انسٹرکشنز, میکنگ شیور that a user process cannot execute them in the user mode. And we do that by having the user process make a system call, اور system call کا جو code execute ہوتا ہے اس میں privilege instructions ہوتی ہیں. And therefore, because the operating system code is running, it must be doing things in a very secure fashion because the code is written very carefully with all of these things in mind. اچھا یہ دو پروٹیکشن کے ایشوز ہم نے ڈسکس کر لیے. انفارچونیٹلی اب وقت باقی نہیں بچا آج کے لیکچر کے لیے, تو جو ریمیننگ ٹو ایشوز, دا مین میموری پروٹیکشن اور سی پی یو پروٹیکشن, وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. اب آج کے لیکچر کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. جسٹ ٹو ریکیپ, ہم نے بیسیکلی 3 چیزیں آج کے لیکچر میں کی. ایک تھا کہ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ویریئس آپریٹنگ سسٹم ٹائپس, جس میں سنگل یوزر, ملٹی پروگرام سسٹم, بیچ سسٹم, ٹائم شیئرنگ سسٹم اور ریئل ٹائم سسٹم کی بات کی. بریفلی ہم نے بات کی انٹرپٹس کیا ہوتی ہیں, ٹریپس کیا ہوتی ہیں, سگنلس کیا ہوتے ہیں. انٹرپٹس اور ٹریپس میں ہم نے کہا کہ دا کنٹرول گوز ٹو دا کرنل کوڈ. کچھ کرنل کوڈ ایکسیکیوٹ ہوتا ہے فار ایوری انٹرپٹ اور ٹریپ ٹو سرو دا انٹرپٹ اور ٹریپ. اور سگنل کے کیس میں 3 ایونٹس ہیں, 3 ایکشنز ہیں جو لے سکتا ہے پروسیس. یا تو اگنور کر دے, یا ڈیفالٹ ایکشن جو آپریٹنگ سسٹم نے ڈیفائن کیا وہ لے لے, یا پروگرامرز ڈیفائن ایکشن لے لے. تیسرا ٹاپک جو ہم نے آج ڈسکس کیا وہ تھا پروٹیکشن کا, ایشوز دیٹ اروز آؤٹ آف ٹائم شیئرنگ سسٹمز وچ آر پروٹیکشن ایشوز. ہم نے 2 ایشوز کی بات کر لی, ڈوئل موڈ آپریشن اور آئی او پروٹیکشن. باقی جو 2 ایشوز رہ گئے ہیں پروٹیکشن کے, میموری پروٹیکشن اور سی پی یو پروٹیکشن, وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے, تیسرے لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ, السلام علیکم.